السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا دجال کسی جزیرے میں قید ہے؟ دوستو، صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے جسے حدیث جساسہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنی ہوگی نا روایت کہ دجال جو ہے جزیرے کے اندر قید ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آج اس روایت کا میں پوسٹ مارٹم کروں گا۔ آج اس روایت پہ میں اپنا موقف پیش کروں گا، اور آخر میں سعودیہ عرب کے ٹاپ 5 یعنی 5 بڑے علماء میں سے ایک ابن عثیمین کا موقف بھی پیش کروں گا اس روایت کو لے کے۔ دوستو، جس طرح ہم لوگ قرآن کو مانتے ہیں نا عام مسلمان، اسی طرح جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو مانتے ہیں، جس طرح ہم قرآن کو مانتے ہیں نا، یہ لوگ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اس طرح مانتے ہیں۔ ان کے قرآن میں یعنی ان کی صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے۔ میں ساتھ روایت پڑھوں گا اور ساتھ اپنا موقف رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ دوستو، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، صحیح مسلم 2942۔ عامر بن شراحیل الشعبی، انہوں نے فاطمہ بنت قیس سے سوال کیا، وہ اولین ہجرت کرنے والوں میں سے تھیں۔ آپ مجھے نبی علیہ السلام کی ایسی حدیث بیان کریں جو نبی علیہ السلام سے بلا واسطہ سنی ہوں۔ یعنی یہ جو اس حدیث کی جو راوی ہے، خاتون ہے، ٹھیک ہے، ایک عورت ہے، صحابی ہے، اس کا نام ہے فاطمہ بنت قیس۔ صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو تابعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تابعی نے سوال کیا کس سے؟ اس عورت سے جو کہ صحابیہ ہے، فاطمہ بنت قیس۔ آپ مجھے ایسی روایت بتاؤ جو آپ نے ڈائریکٹ اپنے کانوں سے نبی سے سنی ہو، مطلب آپ کے اور نبی کے درمیان کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب نہ کریں۔ انہوں نے کہا، اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گی۔ فاطمہ بنت قیس نے کہا، بہت بہتر۔ انہوں نے کہا کہ میرا نکاح ایک شخص کا نام لیا، اس سے ہوا۔ وہ اس وقت قریش کے بہترین نوجوانوں میں سے تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کے ہمراہ اپنے پہلے جہاد میں زخمی بھی ہوئے تھے۔ جب میری شادی ختم ہوگی یعنی طلاق ہوگی تو نبی کے صحابہ میں سے کئی لوگوں کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف نے بھی مجھے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نبی نے مجھے اپنے آزاد کردہ غلام کے بیٹے اسامہ بن زید کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اسامہ سے بھی محبت کرے۔ جب نبی علیہ السلام نے میرے ساتھ گفتگو فرمائی تو میں نے آپ سے کہہ دیا، میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس سے چاہیں میرا نکاح کر دیں۔ نبی نے فرمایا، تم ام شریک کے ہاں منتقل ہو جاؤ۔ ام شریک انصار میں سے ایک مالدار خاتون تھیں۔ دوستو، یہاں تک آپ روایت سمجھ گئے ہو؟ پھر سمجھاؤں؟ فاطمہ بنت قیس صحابیہ ہے، شادی ہوئی، طلاق ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب یہ دوسری شادی کی اس کی بات چل رہی ہے، تو نبی نے اس کو کہا کہ آپ کسی خاتون کا کہا کہ آپ اس کے گھر میں چلی جاؤ، ٹھیک ہے؟ اب سنیں آگے۔ ام شریک انصار میں سے ایک مالدار خاتون تھیں، ان کے ہاں مہمان آتے رہتے تھے۔ میں نے کہا، میں ایسا ہی کروں گی۔ اس پر نبی نے 2 بار یہ فرمایا، تم ایسا نہ کرو، ام شریک ایسی خاتون ہیں جن کے ہاں زیادہ مہمان آتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری اوڑھنی یعنی دوپٹہ وغیرہ گر جائے یا تمہاری پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ جائے تو لوگوں میں سے کسی کی نظر ایسی جگہ پر پڑے جو تمہیں ناگوار ہو، بلکہ تم اپنے چچا زاد عبداللہ بن عمرو بن ام مکتوم کے ہاں منتقل ہو جاؤ۔ جب میری عدت گزر گئی تو میں نے اعلان کرنے والے سے آواز سنی۔ اعلان کرنے والا کہہ رہا تھا، نماز کی جماعت ہونے والی ہے۔ میں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کی پشت پر عورتوں کی پہلی صف تھی۔ یعنی نبی علیہ السلام نے جب جماعت کی نا تو آگے مرد تھے، ٹھیک ہے؟ مردوں کے پیچھے عورتوں کی لائنیں تھیں، تو یہ پہلی لائن میں تھی عورتوں کی۔ جب نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرما لی تو آپ خوشی کے عالم میں ہنستے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، ہر انسان اپنی نماز ہی کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، تمہیں معلوم ہے
میں نے تم لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ دوستو جماعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نبی نے جماعت کروائی ہے، بہت زیادہ صحابہ اور صحابیات اکٹھے ہیں۔ اس روایت کو صرف اور صرف اونلی اکیلے ایک صحابیہ فاطمہ بنت قیس روایت کر رہی ہیں۔ یہ اس روایت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ کسی صحابی نے، مرد صحابی نے اس کو بیان نہیں کیا، کسی اور خاتون صحابیہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ باخبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں نہ کسی خاص بات کی رغبت دلانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، نہ کسی چیز کے ڈرانے کے لیے۔ میں نے تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری نے، جو کہ ایک عیسائی شخص تھے، آئے ہیں اور انہوں نے بیعت کی ہے اور اسلام لائے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بات سنائی ہے جو اس کے مطابق ہے جو میں تمہیں مسیح دجال، جھوٹے مسیح کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام کے 30 لوگوں کے ساتھ ہے، سمندری بیڑے میں سوار ہوئے۔ سمندر کی موج، سمندری طوفان مہینہ بھر انہیں سمندر میں ادھر ادھر پٹکتی رہیں، یہاں تک کہ ایک دن غروب آفتاب کے وقت وہ سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ اب نبی علیہ السلام ایک قصہ سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عورت جو ہے نا، فاطمہ بنت قیس، ادھر بیٹھی ہوئی خاموشی سے سن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی ایک قصہ سنا رہے ہیں کہ میرے پاس ایک عیسائی آیا جو مسلمان ہوا اور اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب وہ عیسائی جو مسلمان ہوا وہ اپنا قصہ بتا رہا ہے کہ میں کہیں پہ گیا تھا کشتی میں 30 لوگوں کو لے کے، تو میں کسی جزیرے میں چلا گیا، مطلب ایک نامعلوم اننون جزیرے میں چلا گیا۔ یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے، سننا۔ یہاں تک کہ ایک دن غروب آفتاب کے وقت، یعنی جب سورج غروب ہو رہا تھا، وہ سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگی، یعنی کشتی۔ وہ بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے، تو انہیں موٹے اور گھنے بالوں والا ایک جاندار ملا۔ بالوں کی کثرت کی بنا پر لوگوں کو اس کے آگے اور پیچھے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا تیری خرابی، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں، یعنی بہت زیادہ جاسوسی کرنے والی۔ انہوں نے کہا جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم لوگ دیر راہبوں کی عمارت میں موجود اس شخص کی طرف چلو، وہ تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ اب یہ لوگ جو تھے نا، یہ جو عیسائی بندہ تھا جو مسلمان ہوا، جس نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، اب یہ اپنی سٹوری سنا رہا ہے کہ میں 30 بندوں کے ساتھ چلا گیا کشتی میں، ہاں، تو ہماری کشتی سمندر میں 1 مہینے تک ہچکولے کھاتی رہی، آخر کار ہم جزیرے پہ پہنچ گئے۔ اب انہوں نے عربی میں پوچھا، کوئی بلا تھی، اللہ جانے کیا تھی، اس کے جسم پہ بال ہی بال تھے، ہاں، خود کہہ رہے ہیں کہ نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا۔ تو اس نے بھی عربی میں ان کو جواب دیا۔ مطلب یہ دوسرا پوائنٹ ہے سوچنے والا، ٹھیک ہے۔ اب آگے سنیں، میں جساسہ ہوں، بہت زیادہ جاسوسی کرنے والی ہوں۔ اچھا، اس نے جب ان کو کہا نا کہ کوئی شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم ادھر جاؤ، یعنی دجال، جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں اس کے بارے میں خوف ہوا کہ یہ جساسہ کوئی شیطان ہے۔ انہوں نے کہا ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس عمارت میں داخل ہوئے تو وہاں جو ہم نے کبھی نہ دیکھا ہو وہ چیز دیکھی، اس سے زیادہ عظیم الخلقت انسان کبھی نہیں دیکھا، جو انتہائی سختی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تمہیں میرے بارے میں جاننے کا موقع مل گیا، اس لیے تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ مطلب وہ جو بندہ قید تھا نا اس بلڈنگ میں، یہ اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے، وہ الٹا ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم کون ہو۔ ابھی سوال جواب ہو رہے ہیں، سننا، اور دجال عربی بول رہا ہے، ٹھیک ہے، سننا۔ اچھا، اب دجال بلڈنگ میں قید ہے، ٹھیک ہے، دجال ان سے پوچھ رہا ہے تم کون ہو، یہ اس سے پوچھ رہے ہیں تم کون ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہم عرب کے، یعنی عربی لوگ ہیں، عرب کے رہنے والے ہیں۔ آگے سنو، دجال ان سے کوشچن کرتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں، سننا۔ دجال نے ان سے پوچھا مجھے علاقہ
بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تم ان کی کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں تم سے اس کھجور کے درختوں کے بارے میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ پھل دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دیں گے۔ اس نے مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے کہا اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ قریب ہے کہ اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے، یعنی پانی کم ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے شام کے علاقے زائر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے امیوں یعنی اہل عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں چلے گئے۔ اس نے کہا عرب نے اس کے ساتھ جنگیں کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اب دجال نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اب دجال ان سے کوشچن کر رہا ہے اور یہ اس کو جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کریں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ہی مسیح دجال ہوں اور مجھے عنقریب نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا، مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا، 40 راتوں کے اندر سب بستیوں میں اتروں گا۔ وہ دونوں مکہ اور مدینہ میرے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔ میں جب بھی کسی ایک میں یا کہا میں ان میں سے ایک میں بھی داخل ہونا چاہوں گا تو ایک فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ مجھے اس میں جانے سے روک دے گا۔ ان کے ہر راستے پر فرشتے پہرا دیں گے۔ فاطمہ بنت قیس یعنی جو عورت، یہ اتنی بڑی روایت سوچیں، وہ عورت اکیلے حفظ کر رہی ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے، یہ سوچنے لائق بات ہے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ نبی نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ آپ کی مراد مدینہ تھی۔ خبردار، میں نے تمہیں یہ باتیں بتائی نہ تھیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمیم کی بات اچھی لگی، وہ اس کے مطابق ہے جو میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا اور جو کچھ مکہ اور مدینہ کے متعلق بتایا تھا۔ یاد رکھو وہ شام کے پاس ہو سکتا ہے یا یمن کے سمندر میں ہو سکتا ہے، نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہوگا، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ فاطمہ بنت قیس نے کہا میں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے سن کر حفظ کر لی۔ دوستو اتنی بڑی روایت وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اکیلے حفظ کی ہے، اور خود روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ اور صحابہ بھی تھے۔ کسی صحابی نے یہ والی روایت بیان نہیں کی، نہ مرد نہ کسی عورت نے، اکیلے یہ عورت بیان کر رہی ہے صحابیہ۔ اور خود جو قرآن کی آیت ہے نا کہ دنیاوی معاملات میں 2 گواہوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے، اتنی بڑی بات کم از کم 2 صحابی، ہاں وہ بھی نہیں تھے، ایک عورت تھی، اور اتنی بڑی روایت اکیلے حفظ کی۔ آپ کو پتہ نا ان روایت پرستوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اسی صحابیہ فاطمہ بنت قیس کی روایت کو ٹھکرا دیا تھا اور کہا تھا کہ کیا پتہ آپ بھول گئی ہو، آپ کی وجہ سے ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ منکرین قرآن روایت پرست جو فتویٰ مجھ پہ لگانا چاہتے ہیں، کیا حضرت عمر پہ لگائیں گے؟ انہوں نے صحابیہ کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں آپ کی یہ روایت نہیں مانتا، لگائیں فتویٰ۔ اس روایت کو اب میں ابن عثیمین جو سعودی عرب کے ٹاپ 5 علماء میں سے ہیں، 5 بڑے علماء میں سے ابن عثیمین، ان کا موقف پیش کرتا ہوں۔ وہ اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں، یہ کہہ کر اس کے متن میں نکارت پائی جاتی ہے، یہ روایت منکر ہے۔ انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ٹھکرا دیا۔ لگائیں فتویٰ ابن عثیمین پر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو روایت پرستوں کا بڑا ہے، شاہ ولی اللہ، اس نے فتویٰ لگایا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے، اور ابن عثیمین اس روایت کو نہیں مانتا۔ دوستو یہ روایت ضعیف ہے، اور خود ان کے علماء جو ہیں
صحیح امام بخاری کا جو دادا استاد تھا نا عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق والا، اس نے کہا ہے کہ جو غریب روایت ہے نا، غریب یعنی ایک طبقے کے اندر ایک بندہ اکیلے بیان کر رہا ہو، غریب روایت شر ہوتی ہے، شر. یہ اس کا قول ہے، آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے. دیکھو اس روایت کے اندر علل ہی علل ہیں، ایررز ہیں، پرابلمز ہیں. اسی وجہ سے ابن عثیمین جو اہل حدیث جسے آپ لوگ وہابی کہتے ہیں ان کا بڑا تھا، اس نے بھی حالانکہ وہ مانتے ہیں بخاری مسلم کی روایت کو، لیکن اس روایت کو اس نے بھی ضعیف قرار دے دیا، چھٹی کر دی. آگے آپ کا فیصلہ. آج بھی بعض روایت پرست ہیں، وہ سوچتے ہیں یار دجال کسی جزیرے میں قید ہے، ہاں اس کو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں اور امریکہ والے جا کے ملتے ہیں. میں نے ایک کو کہتے سنا، وہ کہتا ہے کہ یہ امریکی جو ہے نا یہ دجالی ہیں، یہ دجال سے تعلقات ہیں ان کے. او بھائی دجال سے تعلقات ہیں، جن کے پاس ایٹم بم ہے وہ کیا زنجیریں نہیں کھول سکتے؟ مطلب کچھ بھی. آپ کی وجہ سے لوگ اسلام پہ ہنستے ہیں. ایسی روایات آپ مانتے ہو تو آپ کی وجہ سے پھر ہم لوگ بدنام ہوتے ہیں، وہ بھی فری میں. دوستو ان روایات سے نکلیں، اللہ کی کتاب کو تھامیں، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.